السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس لاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق اسی ترتیب سے چل رہے ہوں گے. بہت سارے ساتھیوں کی ماشاءاللہ جو ہے وہ اس حوالے سے بات ہوتی ہے، ان کی رائے آتی ہے، کافی حد تک وہ استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ آپ مزید فائدہ حاصل کریں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الثامن ہے، 8واں سبق ہے جو ہم نے دوسرا کورس شروع کیا ہوا ہے جامعہ امول قرا مکہ مکرمہ کی جو یونیورسٹی ہے، اس کا جو نصاب الکتابل اساسی شروع کیا ہوا ہے، اس کا سبق نمبر 8 ہے. اور آج کے سبق میں نے پچھلے سبق میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج کے سبق میں ہم تدریبات التدریب الرابع سے شروع کریں گے. تو آئیے التدریب الرابع کی طرف. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پر التدریب الرابع میں سیارتن گاڑی کو کہتے ہیں، شاحنتن ٹرک کو کہتے ہیں، اور حافلتن بس کو کہتے ہیں. تو آپ نے یوں تینوں کو پہلے پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ ان میں سے کیا ہے. کیا یہ سیارتن ہے؟ نہیں. کیا یہ حافلتن ہے؟ نہیں. تو یہ شاحنتن ٹرک یعنی یہ والا ہے. اسی طرح لفظ یہاں پر 3 ہیں آپ کے سامنے، اور ان 3 لفظوں میں سے یہاں پر پیلا ہے. اصفر کہتے ہیں پیلے کو، اخضر کہتے ہیں سبز کو، اور احمر کہتے ہیں سرخ کو. تو آپ نے فوراً بتانا ہے کہ اس کا تعلق پہلے لفظ کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق تیسرے کے ساتھ ہے. تو اسی طرح آگے آپ جب چلتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ پھر اسی طرح 3 لفظ ملتے ہیں. استعد اس کا مطلب تیار ہو جائیں، قف کا مطلب ہے ٹھہر جائیں، سر کا مطلب ہے کہ چل پڑیں. یہ جو سرخ بتی جل رہی ہے سرخ کو کہتے ہیں احمر. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ استعید کے ساتھ، قف کے ساتھ، یا سر کے ساتھ. تو اگر اس کا تعلق استعید کے ساتھ ہے تو اس کی طرف ہو جائیں، قف کے ساتھ ہے تو قف کے ساتھ اس کو جوڑ دیں، سر کے ساتھ ہے تو سر کے ساتھ اس کو جوڑ دیں. اسی طرح اب جو ہے وہ جنوب، غرب، مغرب، شمال، شرق، مشرق کو کہتے ہیں. آگے ہے التدریب الخامس. اس میں بھی 3 لفظ ہیں. موقف السیارات پارکنگ کو کہتے ہیں. کیا یہ والی موقف السیارات ہے؟ نہیں ہے. رخصت قیادہ کا معنی ہوتا ہے لائسنس، اور اشارت و مرور کا مطلب ہوتا ہے ٹریفک سگنل. تو کیا موقف السیارات ہے؟ نہیں ہے. اشارت و مرور ہے یہ والا؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر رخصت قیادہ، یہ رخصت قیادہ ہے، تو اس کی طرف ہم نے اشارہ کرنا ہوگا. اسی طرح آگے پھر 3 لفظ ہیں. رجل مرور کہتے ہیں ٹریفک وارڈن کو، یعنی وارڈن کو کہتے ہیں، اور اشارت و مرور جو ٹریفک سگنل ہے اس کو کہتے ہیں. دراجتن فوق شاحنتن کہ سائیکل فوق شاحنہ مانا ٹرک، چھوٹا ٹرک ہے، فوقہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر. تو ان 3 میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا اس کے ساتھ لگتا ہے. کیا یہ رجل مرور ہے؟ نہیں. اشارت مرور ہے، ٹریفک سگنل ہے؟ نہیں. دراجۃ فوق شاحنہ؟ نہیں. بلکہ یہ دراجۃ فوق شاحنۃ ہے. تو اس کو اس کے ساتھ ہم لگائیں گے. اس کے بعد آ جاتی ہے التدریب السادس. اس میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ کمال اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انتہائی اہتمام سے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو الفاظ بھی سکھائے گا کہ لفظ کی پروننسیشن یا اس کا تلفظ کیسے ہوتا ہے، اور ساتھ اگر لکھنا بھی چاہیں، جس کے اوپر ہم کوئی زیادہ توجہ نہیں کر رہے، لکھنا بھی چاہیں تو لکھائی بھی یہ سکھاتا ہے. اس کتاب کے اندر یعنی 4 مہارتوں کی کوشش کی ہے انہوں نے. تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے لے کر چلتے ہیں کہ تلفظ بھی سکھاتے ہیں، پروننسیشن بھی سکھاتے ہیں، کیسے لکھنا ہے اس حوالے سے بھی سکھاتے ہیں. تو آج دیکھیے را، سب سے پہلے را کی یہ مشق کروا رہا ہے کہ را اس کو ذرا پر پڑھتے ہیں، ہیوی پڑھتے ہیں اس کو. رجلن،
اور اشارتن اشارتن، احمر سیارتن سیارتن، اور اس کے بعد شین کی پریکٹس کروا رہے ہیں اور اس کی تدریب اور مشق کروا رہے ہیں. شاحنہ شاحنہ، اشارہ، شمال، طباشیر. اب صاد کی، سین اور صاد میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. اب صاد کی تدریب کرواتے ہیں. صندوقن، صندوق مانا صندوق. اصفر، یہ صاد اصفر. رخصتن بصلتن، رخصتن بصلتن. اور آگے فا، اصفر، نافذہ، حافلہ، موقف موقف. تو اس نے اس تدریب کے اندر جو ہے وہ الفاظ کے حوالے سے کیا ہے. التدریب السابع، کمال کی تدریب ہے یہ، 7ویں نمبر کی تدریب ہے. سین دیکھیں، ہم بعض دفعہ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا کسی حدیث کو پڑھتے ہوئے یا کہ عربی کو بھی بولتے ہوئے ہم اگر سین کی جگہ پر صاد بولیں گے، صاد کی جگہ پر سین بولیں گے تو معنی بہت فرق ہو جائے گا. مثال دیکھیں بڑی زبردست دی ہے. سورتن، اگر سین سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سورت جو قرآن پاک میں سورت ہوتی ہے. اگر یہی صاد سے ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تصویر یا سورت جو ہم کہتے ہیں، یہ جو تصویر ہوتی ہے. اب دیکھیں، اگر آپ نے سین والی جگہ پر صاد بول دیا یا صاد والی جگہ پر آپ نے سین بول دیا تو غلط ہو جائے گا معنی. اسی طرح آگے سیفن، سیف سین سے تلوار کو کہتے ہیں، اور سیفن سیفن صاد کے ساتھ گرمی کے موسم کو کہتے ہیں. اب ادھر تلوار اور ادھر گرمی کا موسم، تو معنوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے ہمیں خیال کرنا پڑے گا. اب بسمہ، بسمہ اور بسمہ، ان دونوں میں یہاں پر کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں یوں پڑھنا ہے سورتن، اور اس کو پڑھنا سورتن. سیفن، اس کو پڑھنا سیفن. بسمتن، اس کو پڑھنا بسمتن. فسد، فسد صاد کے ساتھ فسد. مس، سین، مس صاد. سوس، سوس. سریر، سریر آپ کو معلوم ہے کہ چارپائی کو یا بیڈ کو کہتے ہیں، اور سریر، سریر. تو صرف مقصود اس کا یہاں پر آپ کے سامنے اتنا لانا ہے کہ آپ الفاظ کی ادائیگی کو درست کر لیں. قف الى الشرق، سر الى الجنوب، استعد الى الغرب، سر الى الشمال. آپ کسی کو کھڑا کرنا چاہتے ہوں، کہنا چاہتے ہوں چلیں مغرب کی طرف چلیں یا شمال کی طرف چلیں، جیسے بھی چلیں. التدریب السابع میں اس نے تھوڑی سی خطاطی یہاں پر سکھائی ہے کہ میم کو کیسے بناتے ہیں. یہ دیکھیں، ماں میم کا یوں بنتا ہے اس ترتیب سے. مکتب کہتے ہیں مکتب کو، ڈیسک یا میز، اور مسطرتن کہتے ہیں پیمانے کو، مدرس کہتے ہیں استاد کو. التدریب العاشر، اس میں اس نے با سکھائی ہے اور با کا لکھنے کا طریقہ کار سکھلایا ہے کہ بطاقتن، سبورتن، یہ آپ کو معلوم ہوگا کس کو کہتے ہیں. مکتبن، مکتب ابھی گزر چکا. کتابن، تو با کو لکھنے کا طریقہ کار، یہ با یوں لکھی جاتی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کے بعد التدریب الحادی عشر میں اس نے با کو کن نقاط کے ساتھ، کس ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے وہ اس نے ذکر کر دیا. اور اس کے بعد اگلا سبق ہے انشاءاللہ تعالی، اسے اگلے سبق میں ذکر کریں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں. دیکھیے، ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اور بعض دفعہ خطبہ حضرات بھی اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. ہم عام طور پر بولتے ہیں جب خطیب اپنا خطبہ شروع کرنے لگتا ہے یا لوگ قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. ایک ہے حمد، ہا میم دال، اور ایک ہے ہا میم دال. حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور ہا میم دال جو ہا الحمد، اس کا مطلب ہوتا ہے موت. کہاں تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور کہاں نعوذ باللہ من ذالک موت اللہ کے لیے، تو یہ کفر یا کلمہ بن جاتا ہے. اس لیے بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے عام لفظ استعمال کرتے ہوئے جہاں سین ہے اس کو سین پڑھیں، جہاں صاد ہے اسے صاد پڑھیں. پتہ چل جانا چاہیے واضح طور پر. اور اس کی بہتری سے جب ہم عربی کے لیے کوشش کریں گے تو خود بخود انشاءاللہ ہمارا قرآن پاک بھی بہتر ہوگا. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.